अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर्स, अभी आपको जो पहले ऑडियो सेंड की है उसमें सूरत बकरा का तारुफ था, और इस सूरत बकरा में जौन से मज़ामीन पाए जाते हैं, यानी कि सूरत बकरा में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा सुनना चाहिए, सुनना होगा इसे, ताकि आपको पता चले कि सूरत बकरा में कौन कौन से मज़ामीन हैं, किस चीज़ को हम रीड करेंगे, ताकि इससे तो ये होगा कि एक सूरत बकरा को तफसीर के साथ पढ़ने का आपको क्रेज़ भी आएगा कि नहीं, इसमें ये भी चीज़ बताई थी, इसमें ये भी चीज़ आएगी, हमें इस सूरत का पढ़ना ही पढ़ना है। और आपका जो काफ़ी जो सूरह इससे कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि आपको कुरान की काफ़ी चीज़ों का पता भी लग जाएगा। सूरत बकरा मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ, बल्कि 110% गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप सूरत बकरा को पढ़ लें तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका पता लग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सूरत बकरा के मज़ामीन को रीड करते हैं, लर्न करते हैं। अच्छी तरह से आपने जो लेसन को सुनना है, ठीक है जी। सूरत बकरा जो है वो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह है, ठीक है। और इस सूरह का जो मज़मून ये है, इस सूरह में जौन सी चीज़ें, जौन सी टॉपिक्स के अबाउट हम स्टडी करेंगे वो ये है कि इसमें बनी इसराइल पर किए गए अनामात, कि उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी नेमतें नाजिल फरमाई, और उन अनामात, उन नेमतों के मुकाबले में बनी इसराइल ने क्या क्या नाशुक्री की, उसके बारे में हम रीड करेंगे। उसकी बनी इसराइल की कुछ नाशुक्रियाँ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जैसे कि बछड़े की पूजा, ठीक है, और उसके अलावा सरकशी और अनाथ की वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तरह तरह के मुतालबात करना, ठीक है, डिफरेंट टाइप के उनको इनके कहते हैं ना टॉर्चर करना, अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर करना, और अंबिया कराम को नाहक शहीद करना, और अहद तोड़ना वगैरह, ठीक है। ये तमाम जो है ये बनी इसराइल की नाशुक्रियाँ थी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल कौम पर बहुत ज़्यादा नेमतें नाजिल फरमाई थी। खैर, और इसमें सूरत बकरा जिस वजह से इस सूरत का नाम रखा गया है उसका वाक़या भी पढ़ेंगे, गायें ज़िबा करने का वाक़या, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद यहूदियों के बातिल अकायद, नज़रियात और इनकी खबासतों को बयान किया गया है, ठीक है। यानी कि हम इस सूरह में जो बुरे अक़ीदे हैं जिनसे हमको भी बचना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा इन तमाम अकायद से महफूज रखें। उनके नज़रियात, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम पढ़ेंगे, उनके अंदर क्या क्या खसलतें थी, क्या क्या बुराइयां थी, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहूदी किस तरह मुसलमानों को धोखा देते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा सूरत बकरा में जो जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, अब मैं आपको लाइन वाइज लाइन बताऊँगी। नंबर 1, कुरान पाक की सदाकत, हकानियत और इस किताब की हर तरह के शक व शोबा से पाक होने को बयान किया गया है, ठीक है। और नंबर पॉइंट ऑफ 2, कुरान पाक से हकीकी हदायत हासिल करने वाले और इनके असाफ का बयान, अज़ली काफरों के ईमान से महरूम रहने और मुनाफिकों की बुरी खसलतों का जिक्र किया गया है। यानी कि कुरान पाक से जो हकीकी में हदायत हासिल करते हैं उनके लिए क्या इनामात हैं, और काफरों के ईमान से महरूम रहने की वजह बताई गई है, और मुनाफिकों की बुरी खसलतों के बारे में बताया गया है, यानी कि बुरी आदतों के बारे में। पॉइंट नंबर 3, कुरान पाक में शक करने वाले कुफ़ार से कुरान मजीद की सूरत जैसी कोई एक सूरत बनाकर लाने का मुतालबा किया गया। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से जो ये काफिर थे इनको किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने शिकस्त दी, और इनके इस चीज़ से आजिज़ होने का भी बयान किया गया है कि जब उन्होंने कहा था कि उनसे कहा था कि आप कुरान पाक जैसे कोई सूरह बना के लाएँ, तो वो नहीं बना पाए थे। सूरह के एक आयत के एक वर्ड भी नहीं बना पाए थे वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कुरान पाक एक बहुत पावरफुल किताब है। कुरान पाक जो है बहुत पावरफुल बुक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह से पैदा किया गया,
اور حضرت حوا کو کس طرح سے پیدا کیا گیا اس کا واقعہ ہے. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور ہر انسان کو پتہ بھی ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے قرآن پاک کے ورڈز میں. اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے کہ جس سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کس طرح ہوئی تھی, کس نے کی, کہاں سے سٹارٹ ہوئی, کہاں سے اینڈ ہوئی, اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور پوائنٹ نمبر 6 ہے کہ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے. یعنی کہ شارٹ سے آپ کو بتا دیتی ہوں اسٹوری کے بارے میں. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلہ یعنی کہ نماز پڑھنے کی جگہ کو چینج کر دیا گیا تھا, تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں اپنی پہلی ہی جگہ پر نماز پڑھوں, کیونکہ وہ جو تھا جس طرح کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور ان سب کا وہی طریقہ تھا, اسی طرف وہ منہ کر کر نماز پڑھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں بھی اس طرف نماز کھڑا ہو کر پڑھوں جہاں پر میرے تمام پہلے بھائی پڑھتے تھے. تو اس وجہ سے اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ کہ جب یہ تبدیلی کی ایکسچینج اور پھر چینج یہ سارا کچھ یہ اسٹوری ریوائز ہو رہی تھی, تو ان پر کافروں نے کیا کیا اعتراضات کیے کہ ایسا کیوں, اس کے بارے میں جوابات دیے گئے ہیں. اچھا, پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ عبادات اور معاملات, جیسے کہ اس میں عبادات کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور معاملات ہمارے جو مسائل ہیں دنیاوی مسائل, جیسے کہ نماز قائم کرنے, زکوٰۃ کے, رمضان کے روزے رکھنے کے, کہ کون سا قضا کیسے کرنی ہے, کس حالت میں روزہ واجب ہے, کس حالت میں روزہ فرض ہے, ATC, یہ سارا کچھ ہم اس سورہ میں پڑھیں گے. اور خانہ کعبہ کے حج کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی فضیلت کے بارے میں پڑھیں گے. دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں پڑھیں گے. والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے کے بارے میں پڑھیں گے. اور اسپیشل موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس نکاح, طلاق, رضاعت, عدت, بیواؤں کے ساتھ الا کرنے, جادو کے بارے میں جو کہ آج بہت کامن پوائنٹ ہے, قتل کے بارے میں, لوگوں کے مال ناحق کھانے, شراب, سود, جوا اور حیض کی حالت میں جو کہ فیمیلز کے پرسنلی مسائل ہیں جس کے بارے میں فیمیلز پوچھنا بھی چاہتی ہیں لیکن وہ نہیں پوچھ پاتی, اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سے شرعی اصول ہیں جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ اس میں ہم جون سے ٹاپکس پڑھیں گے, اس میں سے کچھ ٹاپکس یہ بھی ہے. تابوت سکینہ کے بارے میں پڑھیں گے, کیا چیز تھی, کس طرح سے آئی. اور طالوت کے اور جالوت کے بارے میں پڑھیں گے. اور پوائنٹ نمبر 9 ہے مردوں کے زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے, اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردہ کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کے زندہ کرنے پر, ٹھیک ہے, کیونکہ 4 پرندوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے پر, کہ ان کی قدرت کی ایک جھلک جسے کہتے ہیں وہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, یہ بھی بہت مزے کا ہے. سننے میں انسان میں ایک بہت توحید پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں, انسان کا دل کرتے ہیں وہ سجدے میں گرے اور رونا سٹارٹ کرتے. بہت زبردست واقعہ ہے یہ بھی. اور پوائنٹ نمبر 11 یہ ہے کہ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے, گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمان کو توجہ دلائی گئی ہے, اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے. یعنی کہ جو لاسٹ کے لائن پیجز ہے اس سورہ کے, اس میں ہم کیا پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بارے میں پڑھیں گے, اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ جو دلائی گئی تھی اس دور میں, اس کے بارے میں پڑھیں گے, اور قیامت کے دن کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت انٹرسٹنگ ٹاپکس ہے اس سورہ کے, بہت کہ میں آپ کو 110% اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں. اگر آپ یہ سب پڑھیں گی تو
آپ کو اپنی پورے لائف کا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے لائف کس طرح سے گزارنی ہے، شرط اس چیز کہ آپ اس پر پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ سر کے مضامین تھے کہ سورہ میں ہم یہ ٹاپکس کو ریڈ کریں گے۔ تو الحمدللہ میں نے تمام آپ کو بتا دیے ہیں کہ 40 رکوع میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو نیکسٹ آڈیو ہوگی میری وہ ہوگی مناسبت۔